بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمازی حضرات کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ بار بار کپڑوں کا ناپاک ہونا، پیشاب کے بعد بعض لوگوں کے قطرے 5 منٹ بعد، بعض کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ 10 منٹ بعد، بعض کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ 15 منٹ بعد، اور کچھ لوگ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ کبھی بھی پیشاب کے قطرے نکل آتے ہیں۔ تو نمازی حضرات کے لیے بار بار دھونا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے اساتذہ کی طرف سے چند مجرب نسخے ہیں جو آج میں بتانے والا ہوں۔ اچھا، بعض لوگ ڈاکٹری دوا استعمال کرتے ہیں ان قطروں کو بند کرنے کے لیے، تو یہ یاد رکھیں عارضی فائدہ تو ہوگا، قطرے بند ہوں گے، لیکن آگے جا کے اس کے کافی نقصانات ہیں۔ ہمارے جو نسخہ جات ہیں اس سے قطرے بند نہیں ہوتے، بلکہ جو قطرے رہ جاتے ہیں، یعنی پیشاب جب کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ساتھ پورا کا پورا خارج ہو جائے، رہ نہ جائے، جو رہ جاتے ہیں وہ بعد میں قطرے کی صورت میں وقفے سے آتے ہیں۔ چند نسخے ہیں، تو ایک ساتھ ہی یہ نسخے استعمال نہیں کرنے، پہلے ایک نسخے کو 11 دن تک استعمال کریں، فائدہ محسوس ہونے پر 41 دن تک اس کو چلانا ہے۔ اگر پہلے نسخے سے فائدہ محسوس نہیں کر رہے ہیں تو پھر دوسرے نسخے کو استعمال کریں 11 دن تک۔ اگر اس نسخے سے آپ کو فائدہ محسوس ہو تو 41 دن تک اسی نسخے کو آپ چلائیں۔ اسی ترتیب سے آپ تیسرے نسخوں کے استعمال کریں۔ تو تھوڑی سی محنت اور مشقت ہے اس میں، لیکن آپ اس مشکل سے ہمیشہ کے لیے نکل جائیں گے، کیونکہ بعض لوگ اس بیماری کی وجہ سے اپنی نمازیں قضا کر رہے ہوتے ہیں، قضا پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ تھوڑی سی مشقت برداشت کر لیں اور ہمیشہ کے لیے ان مشکلات سے بچ سکیں۔ ان نسخوں کے استعمال کے دوران جو جتنی بھی بادی چیزیں ہیں، آلو ہیں اور اسی طرح چاول ہیں، بڑا گوشت ہے، یہ بھی گرم چیزیں ہیں، زیادہ مسالہ والے کھانا وغیرہ، ان سب سے آپ پرہیز کریں، اور کھانے کے بعد پانی نہ پیے، خاص کر ان نسخوں کو استعمال کے دوران۔ اور یہ عادت بنا لیں کہ کھانے کے بعد آپ نے پانی نہیں پینا ہے، کم سے کم کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد پانی پی لیجیے۔ نسخہ نمبر 1، آپ نے 100 گرام خشخاش لینے ہیں اور 100 گرام دار چینی، دونوں کو مکس کر کے اب بالکل باریک صفوف بنا لیں۔ مغرب کی نماز سے 20 منٹ پہلے، اور اگر بھول جائے تو مغرب کے بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں، بالکل تھوڑی مقدار میں 1 چمچ کے بھی چوتھائی حصہ منہ میں ڈال کے اوپر سے پانی پی لینا ہے۔ نسخہ نمبر 2، کشتہ بیض مرغ، انڈوں کی چھلکوں کا جو کشتہ ہے، کسی بھی کمپنی کا جو آسانی سے دستیاب ہو یہ لیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کشتہ قلی شورے والا، دونوں کو لے کے اچھی طرح مکس کرنا ہے۔ بہت کم مقدار میں، جتنے 2 چاول کے دانے کے برابر مقدار ہو، اس سے زیادہ مقدار نہ ہو، اس کو مکھن کے اوپر ڈال کے آپ نے استعمال کرنے ہیں دن میں 2 مرتبہ، ایک خوراک صبح لے لیں اور ایک شام کو لے لیں۔ اچھا، صبح میں آپ نے ناشتہ میں کیا کرنا ہے؟ تو یہ ناشتہ آپ صرف اور صرف سردیوں میں کریں گے، گرمیوں میں نہیں۔ جو میں بتانے والا ہوں، یہ جو ناشتہ ہے، آپ اس ناشتے کو سردیوں کے موسم میں کریں گے، آپ نے گرمیوں میں نہیں کرنا۔ آپ نے کرنا کیا ہے،
1 عدد لہسن لے لیں، اس کو آپ چھیلیں، ٹھیک ہے۔ اس کو چھیلنے کے بعد اس کے جو اندر جو الگ الگ پیسز ہے ان میں سے آپ نے 10 پیس لینے ہیں، ان کو اچھی طریقے سے چھیل کر دیسی گھی میں اس کو بھوننا ہے۔ اب بھوننے کے بعد آپ اب روٹی سے جو ہے لہسن کھانا شروع کریں، یہ آپ کا صبح کا ناشتہ ہے۔ اور اگر اس طرح کھانا مشکل ہے تو آپ اس میں دیسی انڈا بھی ملا سکتے ہیں۔ یہ ناشتہ آپ نے روز روز نہیں کرنا، 1 دن کرنا ہے، 1 دن نہیں کرنا، 2 دن کرنا ہے، پھر 3 دن نہیں کرنا، اسی ترتیب سے، ٹھیک ہے۔ 1 دن آپ یہ لہسن والا ناشتہ کریں گے، پھر 1 دن کا وقفہ، پھر آپ نے 1 دن کرنا ہے، پھر 2 دن کا وقفہ، پھر آپ نے 1 دن کرنا ہے۔ آپ نے روز روز استعمال نہیں کرنا، اسی ترتیب سے آپ یہ ناشتہ کریں گے۔ اور یہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ناشتہ جو ہے آپ نے سردیوں کے موسم میں کرنا ہے، گرمیوں میں نہیں۔ انار کے چھلکے لینے ہیں آپ نے، جو انار کے چھلکے ہیں یہ آپ نے سائے میں ان کو سکھانا ہے، دھوپ میں نہیں۔ انار کے چھلکے آسانی سے مل جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم کہ وہ جو انار کے چھلکے سوکھے ہیں انہوں نے دھوپ میں سکھائے ہوئے ہوتے ہیں یا سائے میں، تو اس لیے انار کے چھلکے آپ نے خود جو ہے سکھانے ہیں۔ جب یہ اچھی طریقے سے سائے میں سوکھ جائیں، آپ ان کو پنکھے کے ہوا کے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں، سائے میں کہیں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن دھوپ نہ لگے ان کو، دھوپ میں نہ سوکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ اچھی طریقے سے جب سوکھ جائے پھر ان کے آپ صفوف بنا لیں، پاؤڈر بنا لیں، بالکل باریک بنائیں۔ 1 چمچ صبح دوپہر شام کھانے کے 1 گھنٹے بعد لینا ہے۔ صبح ناشتے کے 1 گھنٹے بعد، دوپہر کھانے کے 1 گھنٹے بعد، اور رات کے کھانے کے 1 گھنٹے بعد آپ نے یہ لینا ہے۔ اور یہ آخری نسخہ کافی مجرب ہے، بارہا اس کو آزمایا گیا ہے۔ صبح اٹھتے ہی، جیسے ہی آپ صبح اٹھیں گے، کلی کرنے کے بعد پہلا کام آپ یہ کریں گے، پھر آپ وضو کریں گے نماز کے لیے۔ 12 عدد بھنے ہوئے چنے، جو کالے چنے آتے ہیں نا، وہ آپ نے استعمال کرنے ہیں 12 عدد۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے رات میں اس بول کے 2 چمچ نیم گرم دودھ میں ڈال کر استعمال کرنے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی نسخے بتائے گئے ہیں یہ سارے کے سارے آزمودہ ہیں، آپ کوئی بھی نسخہ استعمال کر سکتے ہیں۔ جو ترتیب میں نے شروع میں بتائی ہے آپ اسی ترتیب سے استعمال کریں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔